میرا نام پاسٹر شہزاد چارلس ہے۔ کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے۔ مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا چوتھا مطالعہ ہے۔ میں مطالعہ کے شائقین کے لیے پاسٹر شہزاد چارلس بائبل انسٹیٹیوٹ کے اس چینل پر کتابیں، کہانیاں، تبصرے، آرٹیکلز وغیرہ پڑھتا ہوں۔ مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا چوتھا مطالعہ ہے۔ کتاب کا عنوان تریاغ میزوت، الہی قوانین، تالیف روبن جون، BTH ریولیوشن تھیولوجیکل سیمنری، نظر ثانی علامہ تھامس مسیح، MTH ٹرینیٹی تھیولوجیکل سیمنری کراچی، مترجم میوش الطاف MA انگلش۔ The 613 laws of the Old Testament called the میزوت، موجودہ زمانہ کے عبرانی لوگوں اور عہد عتیق کے مطابق خدا کے قوانین کی ایک سادہ فہرست۔ تعارف: قانون کے لیے عبرانی لفظ تورا مستعمل ہے۔ شریعت کے لیے اگر محدود ترین تعریف استعمال کی جائے تو وہ تورا ہے، اور اگر عہد عتیق کو ایک ہی لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ بھی تورا ہی ہے۔ تورا کے بنیادی معنی سکھانا یا ہدایت کرنا کے ہیں۔ یہ احکام الہی ہیں جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قوانین کے مطابق خدا انسان کے تمام پہلوؤں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے۔ خدا محبت کے ساتھ حکمت اور علمیت میں اپنے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، اور خدا کے قوانین ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ منفی اور مثبت پہلو ہماری حفاظت اور خوشحالی کے لیے ہیں۔ یہ قوانین خدا کے ذہن کا انکشاف کرتے ہیں، اور اس کی مرضی اس کے احکام ہے، اور اس کے احکام ہمارے لیے قوانین ہیں۔ یہ تمام قوانین الہی ہیں اور الہی ذریعہ سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ تمام قوانین ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہیں۔ خدا کے قوانین دوسرے تمام قوانین حمورابی وغیرہ سے بالاتر اور برتر ہیں، اور اسی سے دوسری تمام قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ قوانین تمام روئے زمین کے لیے قوانین کا ایک منبع ہے۔ خدا کے تمام قوانین فہیم اور عالمگیر ہیں۔ یہ احکام زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق اور روئے زمین پر رہنے والی ہر روح کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ تمام قوانین مذہبی رسومات، اخلاق کی سچائیوں اور خوراک کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ قوانین انسان کو خدا کے متعلق فرائض اور انسان کو انسان کے متعلق فرائض کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ قوانین فلسفہ، نفسیات، حیاتیات، طبیعت اور دوسرے سائنسی پہلوؤں کو جیسے کہ معاشیات، ماحولیات، علم الہیات، ذرات، علم سیاست، عسکری تعلقات، اقوامی اور بین الاقوامی تعلقات، خاندانی زندگی، کلیسیائی زندگی، کاروبار، مجرمانہ اور شہری قانون اور دوسرے پرسوچ پہلوئے زندگی کے بارے میں ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جس کے بارے میں خدا کے قوانین کچھ کہنے میں ناکام ہے۔ خدا اپنے مکمل اور مجمل قانون کے ساتھ زندگی کو چلاتا ہے۔ نیو ٹیسٹامنٹ۔ عہد جدید کے مطابق قانون کے لیے لفظ نوموس استعمال ہوا ہے۔ اسی سے لفظ تھیونومک اخذ کیا جاتا ہے، جس کے مطابق خدا تھیو اور قانون نوموس ہے۔ خدا قانون ہے۔ عہد جدید بھی خدا کے قوانین ہی ہیں، جیسا کہ تورا، عہد عتیق۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں کہ خدا قوانین کو فراہم کرنے والا ہے اور اس کے الفاظ اس کے قانون ہیں، تو جو کچھ اس کے منہ سے نکلے گا وہ تمام قوانین ہی ہوں گے۔ عہد جدید میں عہد عتیق کی طرح خدا کے قوانین ہی ہیں، اور ان دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ عہد جدید عہد عتیق کو بیان کرتا ہے، اور عہد جدید عہد عتیق پر مشتمل ہے۔ عہد عتیق خاص طور پر قوانین کی عملداری ہے۔ مندرجہ ذیل میں دی گئی فہرست عہد عتیق کے قوانین کی سمجھ بوجھ کے لیے ہے، جو کہ عبرانی زبان میں 613 میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر ہم عہد جدید اور عہد عتیق کو متحد کر لیں تو یہ انسانی دانش کے لیے بہت فہیم ثابت ہوگا، اور جو کچھ بھی عہد جدید میں بیان کیا گیا ہے وہ عہد عتیق میں پہلے سے موجود ہے۔ ان تمام احکامات کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سرمونیل لاز، مذہبی رسومات کے قوانین; سول لاز، شہری قوانین; مورل لاز، اخلاقی قوانین۔ تالمود کے ربی سلمائی، جو بابلی تالمود سے منسلک ہیں اور 3 صدی میں ہو گزرے ہیں، مزید ان کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1،
248 مثبت احکامات ہیں جن پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، 365 منفی احکامات ہیں جن سے اجتناب کیا جائے۔ 248 کی تعداد انسانی جسم میں موجود کل ہڈیوں اور مرکزی اعضاء کے برابر ہیں، یعنی ہمارے وجود کا ہر ایک حصہ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح 365 احکام کی تعداد ایک شمسی سال کے کل دنوں کے برابر ہے، یعنی ہماری زندگی کا ہر دن ہمیں کلام الہی کے خلاف عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ قوانین ضابطہ حیات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، عائلی زندگی۔ نمبر 2، دینی زندگی۔ نمبر 3، حفظان صحت۔ نمبر 4، شخصی زندگی کے لیے حفظان صحت۔ نمبر 5، خوراک۔ نمبر 6، انسانی حقوق۔ نمبر 7، عدل و انصاف۔ نمبر 8، چوری۔ نمبر 9، اخلاقیات۔ نمبر 10، بد اخلاقی۔ نمبر 11، جائیداد۔ نمبر 12، جنسی معاملات وغیرہ۔ شریعت احکامات، فرمان یا آئین جیسے الفاظ سنتے ہی اردو زبان بولنے والے قاری کے ذہن میں فوجداری ضابطوں کی ایک تصویر بن جاتی ہے، جس کا ہر کردار مشکل اور سخت احکام کے رنگ میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ کی معرفت بنی نوع انسان کو عطا ہوئی شریعت خدا تعالیٰ کی شفیق اور پدیرانہ ہدایت ہے۔ شریعت یا توریت عبرانی لفظ تورا کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہدایت یا نصیحت کے ہیں۔ تورا نجات کا باعث نہیں، بلکہ نجات پانے والوں کے لیے پر نور راہ ہے، جس پر چلتے ہوئے ایماندار اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تورا ایماندار کے ایمان کا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو قبول کرنے کے بعد اس میں قائم ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی باپ کو تو مانے مگر اس کی تعلیم سے انحراف کرے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ کلیسیا میں بہت کم افراد ایسے ہیں جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ موسیٰ نبی کی معرفت عطا ہوئی یہوہ پاک کی شریعت کا ہر حکم ہر انسان کے لیے نہیں۔ بعض احکام کا تعلق صرف لاوی یا کہانت کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ، بعض کا صرف قضات کے قاضیوں کے ساتھ، بعض کسانوں اور مزدوروں اور دیگر پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ ہے۔ بعض احکام ایک مخصوص مدت کے لیے دیے گئے اور بعض احکام کا اطلاق صرف سرزمین اسرائیل اور ہیکل کی رسومات سے تعلق رکھتا ہے، جو اس وقت عارضی طور پر منسوخ ہو گئے ہیں، جب 586 قبل از مسیح میں نبوکد نظر اور 70 عیسوی میں جنرل تیتس کے ہیکل کو تباہ کرنے کے بعد ممکن ہوا۔ عبرانی لفظ تورا کے احکام کی تعداد حسب جمل میں 611 بنتی ہے۔ تالمود کے مطابق موسیٰ نے بنی اسرائیل کی جماعت کو خدا کے 611 احکام پہنچائے، اور 2 احکام خداوند تمہارا خدا اور میرے حضور غیر معبودوں کو بنی اسرائیل نے براہ راست خدا کے منہ سے سنے۔ سو موسیٰ کے 611 احکام اور خدا تعالیٰ سے سنے گئے 2 احکام کو جمع کرنے پر شریعت کے کل احکام کی تعداد 613 احکام بنتی ہے۔ ان 613 احکام کو عبرانی میں تریاغ مزود کہا جاتا ہے۔ اگرچہ تالمود ہمیں تورا کے کل احکام کی تعداد مہیا کرتی ہے، تاہم تالمود یا اس نظریہ کے قائل دیگر ربی ان 613 احکام کی کسی قسم کی کوئی فہرست فراہم نہیں کرتے۔ 613 الہی احکام کی سب سے پہلی اور جامع فہرست ربی شمعون قائرہ نے ہلاخوت گیدولوت بامانی احکام عظیم کے نام سے تقریباً 1000 سال پہلے مرتب کی ہے۔ دعا۔ باروخ عطا یہوہ الہینو ملک ہا اولام اشیر کتشانو بے مصیبتانو وسیوانو لاسوک بے دیورے تورہ۔ ترجمہ: مبارک ہے تو یہوہ کائنات کے مالک ہمارے خدا، جس نے ہمیں اپنے احکامات سے پاک کیا اور اپنی تورا کے الفاظ پر دھیان لگانے کا حکم دیا۔ خدا کی شریعت پاک تورا کا یہاں تک ہمارا تعارف ختم ہوتا ہے۔ اب ہم باقاعدہ طور پر خدا کے 613 احکام کی طرف سفر کرتے ہیں۔